سر تن سے جدا، کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ یہ وہ فریز ہے جو ہم بھارت کے سوشل میڈیا پہ عام دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پہ نیریٹو تھا، وہ آج بھی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ تو کیا یہ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں اور جو سو کالڈ پروگریسو مسلمز ہیں، یہ جو پروگریسو مسلمز وہاں کے تھے وہی یہ کہہ رہے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں کہہ رہا تھا جو فیض کی نظمیں بھی گاتے تھے۔ تو کیا بھارت کے ساتھ رشتہ پھر نہیں بن سکتا؟ جو نسلوں سے وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کیا آپ سے ہے، چونکہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور جب ان سے پرائیویٹلی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں تو ہم تو دھرم اسلام کو ہی نہیں مانتے۔ یہ جو پروگریسو مسلمز بھی ہیں وہاں کے کچھ، اور بڑے وہ اوور ویلمنگلی ایکٹیو ہیں۔ تو کیا یہ سارے کا سارا جو چلن ہے یہ آئندہ کچھ نسلیں بھی چلے گا؟ کیا یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ آج کے برین بس میں ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ بات ہوگی اس موضوع پہ۔ ہم دونوں اس پہ تجزیہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے انٹرنیشنل افیئرز پر بھی۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے زیادہ سوال نہیں، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آج ہم لائیو جا رہے ہیں، کیونکہ بہت دنوں بعد ڈاکٹر صاحب اور میں اکٹھے ہو پائے ہیں اور لائیو جانے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے آپ شاید ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں شو، جڑ گئے ہیں، تو سوال لکھنا شروع کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر آپ کے سوال زیادہ آئے تو ہم ان کو زیادہ ایڈریس کریں گے۔ سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر شاردا جی کا۔ بہت بہت دھنیواد جناب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اس وقت جو ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو کریٹ پیس ان دا سوسائٹی۔ کیونکہ 20 کروڑ مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہندو جو ہیں 140 کروڑ میں سے 78 کروڑ ہیں، باقی کے 60 کروڑ کے قریب ڈفرینٹ گروپس ہیں وہاں پر، جس میں سے 20 کروڑ اکیلے مسلمان ہیں۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سارا ہی مسلمان جو ہے وہ اگریسو موڈ میں ہے۔ یہ جو 5-7% ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو افسوس مجھے ہمیشہ رہا ہے وہ یہ رہا کہ جب کوئی غلط کام ہوتا ہے مسلمان کے ہاتھوں، کیونکہ وہی پکڑے جاتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، تو جو مسلمان کمیونٹی کے لیڈرز ہیں وہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے، ان کو بڑی سخت ورڈز میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب سے نپور شرما کا ایشو ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ادے پور میں قتل عام، اس کے بعد ہم نے دیکھا مہاراشٹر میں ایک اور قتل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جو وہاں پہ چل رہے ہیں یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ ماحول دیکھیے، آفٹر 20 کروڑ از ناٹ اے اسمال نمبر، اور جب یہ ماحول خراب ہو جاتا ہے اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی افیکٹ پڑتا ہے ہندوستان کی پوزیشن کا۔ وہ افیکٹ چاہے کسی غلط فہمی میں ہو یا کسی میں، لیکن وہ افیکٹ ضرور پڑتا ہے۔ اور نریندر مودی جی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ بہت کانشیس ہیں اباؤٹ کیپنگ ہمسیلف ایز ون آف دی ٹاپ لیڈرز ان دا ورلڈ۔ ہی از ویری کانشیس اباؤٹ اٹ، میرا یہ ماننا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، اس میں پرانا اگر ہم ہسٹری لیں، اس میں کانگریس پارٹی اور جو ریجنل پارٹیز ہیں، جس میں سے ایس پی کو لے لو آپ، سماج وادی پارٹی اتر پردیش، پھر وہاں پر بہار میں لے لو، بنگال میں لے لو، جس طریقے سے وہاں پر ممتا بینرجی کام کر رہی ہے۔ یہ جو ان لوگوں نے جو پلیزنگ پالیسیز چلائی تھیں انڈیپینڈنس کے بعد، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اگر وہ پلیزنگ پرسنالٹیز نہ چلتی اور سارے ہندوستانیوں کے ناگرکوں کو ایک طرح سے دیکھا جاتا تو شاید اس قسم کی سچویشن کریٹ نہ ہوتی۔ لیکن اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی وسفوٹک سچویشن ہے ہندوستان میں، کیونکہ جو ریڈیکل ایلیمنٹ ہے مسلم کمیونٹی میں، وہ اب
مرنے مارنے کو تیار ہے. حالانکہ ایلیمنٹ وہ بہت 1 یا 2% ہی ہیں, لیکن جب وہ مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر اپنی قربانی دینی ہے, اور پھر وہ ویڈیو بنا کے دیکھو کس طریقے سے ڈالتے ہیں اور باقاعدہ گردن کاٹتے ہوئے دکھاتے ہیں. اتنا خطرناک ایشو ہے. اس کو لیڈرز کو بیٹھ کے اس کو سلجھانا پڑے گا, نہ کہ اس کے اوپر سختی کرنی پڑے گی. اس میں نیگوسیشنز ہونی چاہیے, اس میں کمیٹیاں بننی چاہیے محلہ سٹیز کی, جہاں پر اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. طاہر صاحب, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ ایشو ان دا کمنگ ایئرس. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آپ نے نمبرز بتائے, آلموسٹ 1.4 بلین کی پاپولیشن میں آلموسٹ 20 کروڑ مسلم کمیونٹی رہتی ہے, رفلی ہم بتا رہے ہیں. باقی جو ہیں جو ہندوز ہیں ان کے بارے میں مجھے ایگزیکٹ نمبر کا نہیں پتا, 78 to 80. ہاں, لیکن جو دھرما سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جین بھی آپ ڈال لیجیے, بدھسٹ بھی ڈال لیجیے, ٹھیک ہے, سکھ بھی دھرما میں ہی آتے ہیں. چلیے کرسچن دھرما سے باہر ہیں, وہ ابراہیمک ریلیجن میں ہیں, وہ کوئی بہت بڑی تعداد کرسچنس کی خیر نہیں ہے. لیکن اگر یہ آپ ڈال لیں تو شاید یہ دھرما کے لوگ, میں رفلی کہہ رہا ہوں, یہ اوور 1 بلین بن جاتے ہیں صرف دھرم. چونکہ ہندوستان میں جو ابراہیمک ریلیجن کے مسلمانوں کے نمبر بڑے کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, کرسچنس کے نمبر وہاں پہ کوئی ہارڈلی 5 کروڑ, 1 کروڑ, اچھا 1 کروڑ, 1-2 کروڑ, پھر تو سے بھی کم نکلے نا, ٹھیک ہے. تو باقی پھر ظاہر ہے باقی جو ہے پارسی تو ویسے ہی بہت کم ہے گنتی میں ہے, یہودی تو ویسے ہی میرا خیال ہے 100 میں رہ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو پھر دھرما کے ہی لوگ ہیں جو اوور 1 بلین بنتے ہیں, اور ان سب کے سینٹیمنٹس ایک ہیں. وہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ آفٹر آل یہ سارا جو سیکولرزم کا نعرہ لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہندو اور دھرما کے لوگ سیکولر ہو جائیں, لیکن جو ہماری مسلم برادری ہے وہ سیکولر نہ ہو, وہ 3 طلاقوں پہ بھی بلیو کریں. وہ اگرچہ مودی جی نے وہ بل کر کے کر دیا, وہ اپنے پہلے تو پرسنل لا وہ ہوتے تھے, آپ تو خود لائر تھے, وہ یعنی اپنے شریعہ کوڈ تھے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. یعنی ان کے لیے سیکولرزم نہیں تھا, سیکولرزم صرف کرسچنز اور دھرما کے لیے رہ گیا تھا کہ بھئی آپ سیکولر ہو جائیں, یہ جو چاہیں کمیونٹی کریں. ابھی 2 دن پہلے ہی میجر گورو آریہ صاحب نے میرے شو میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اگر سیکولرزم کا جو بھار ہے, جو بوجھ ہے, اگر صرف ہندوؤں نے ہی اٹھانا ہے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ اب بھارت میں ہر ایک کو اٹھانا ہے. اگر سیکولر صرف ہندوؤں نے ہی ہونا ہے, باقیوں نے نہیں ہونا, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سب کو ہی سیکولر ہونا ہوگا, چونکہ ڈاکٹر صاحب ٹریفک تو آل وے ہوتی ہے نا, رائٹ, 1 وے ٹریفک تو نہیں ہے نا. رائٹ, 1 وے ٹریفک کی گلیاں کتنی ہوگی, وہ 1 وے ٹریفک کی گلیاں بھی الٹیمیٹلی گھوم کے پھر ایک سائیکل میں آتی ہے, ٹھیک. اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ایک اہم بات بھی کی کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے. آپ نے مودی جی کا ذکر کیا. اب آپ دیکھ لیجئے نوپور شرما کے معاملے میں, اگر ہمیں وہ ویڈیو یاد ہے تو مسٹر رحمانی نے جس طرح ان کو انسٹیگیٹ کیا, جب آپ دوسروں کے گاڈز اور گاڈس کے بارے میں بری بات کریں گے ٹی وی پہ, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جواب نہیں ملے گا؟ دیکھیے جواب جو ہے نا, وہ جو اسپیشلی جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں ان کو بڑا تلا ہوا جواب دینا پڑتا ہے. جی, آفٹر اسی لیے ایکشن لیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنا سہم جو ہے وہ کھو دیا. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی آدمی کو رائٹ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کسی بھی ریلیجن کے بارے میں مطلب اننیسیسری بات کرنے. آپ کرٹیسائز جو مرضی کریے, بٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز دا گاڈز اینڈ گاڈیسز آف اینی ریلیجن. اب اسی سلسلے میں اگر ہم بات کریں, یہاں کینیڈا کی ایک ڈائریکٹر جو کہ ٹورنٹو کی ہے, جی, اس نے کالی فلم بنائی, ڈاکیومنٹری ہے, ویسے تو فلم بھی نہیں ہے, ڈاکیومنٹری بنائی. اب اس نے جس طریقے سے یہاں پر دکھایا گاڈ کو, کالی کو, جی, اتنا شرمناک ہے. کچھ بھی ہو, آف کورس میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ٹیمپلز ہیں, جی, بھیرو ٹیمپلز ہیں اور بھی ٹیمپلز ہیں جس کے اوپر باقاعدہ شراب چڑھتی ہے. دیٹ از فائن, بٹ وین یو پریزنٹ سم تھنگ
you can't go against the wishes of the majority, that's number one. Because آپ sentiments کو hurt کر رہے ہو. اور مجھے یاد ہے یہاں پر ایک بار یہاں کی گے کمیونٹی ہر سال ڈنر کرتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی ڈریسز پہنا کر ویٹریسز کو وہ ڈنر کھلایا. ہمیں پتہ لگا اور ہم نے ان کے چرچ اسٹریٹ کے اوپر جا کے ڈیمانسٹریشن کی 2000 آدمیوں میں. ان کو معافی مانگنی پڑی. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر آج تک معافی لکھی ہوئی ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم آگے سے نہیں کریں گے. یہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اور جب وہاں پہ اس قسم کا کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن ہوگا ہی ہوگا. اب کالی کو جی ایک ایم پی جو ہے وہ ٹی ایم سی کی, اس نے کہا کہ نہیں وہ تو ہے ہی اس روپ میں. ارے بھائی روپ میں ہے نہیں ہے, آپ لوگوں کی جو بھاونائیں ہیں ان کو نہیں ہرٹ کر سکتے. سو دیٹس واٹ نو ون ہیز اے رائٹ ٹو اننیسیسرلی کی criticize in any way the gods and goddesses of any religion. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ڈفرینٹ اینگل لانے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ لوگوں کی بھاوناؤں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا اب جنازہ بھی نکل گیا ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی برٹرنڈ رسل کے زمانے سے اور آن ورڈ, وہ یہ تھا کہ آپ کسی سرٹن گروپ آف انڈیویجولز یا پیپل کے بارے میں ہیٹفل تو نہیں ہو سکتے. آپ کسی بھی دھرم کو کوٹ ان کوٹ جو اچھا نہیں سمجھا جاتا, ٹیسٹ میں اچھا نہیں ہے, لیکن آپ ریڈیکیول کر سکتے ہیں. اچھا ہوتا رہا. آپ دیکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب ہماری اس ویسٹرن ورلڈ میں, ایون کینیڈا میں, امریکہ میں, کچھ سال پہلے تک کرسچینٹی کے حوالے سے, خاص طور پر جیسس کے حوالے سے کیسی کیسی خطرناک فلمیں بنی, اگر وہ بھاوناؤں کے ہرٹ کرنے کی بات ہوگی تو. اچھا آج بھی کرسچن چرچ کے بارے میں تو بات ہو جاتی ہے, جیسس کے بارے میں بات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی اور دھرم کے بارے میں ذرا بات کر کے کینیڈا میں دکھائیں. یہ جو کمیونٹی ہے نا, یہ کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کافی سیلف ریلائنس ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے اس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ مسلم کمیونٹی کے بارے میں بات کریں گے, ہندوؤں کے بارے میں اب بات کریں گے, پہلے ہوتی تھی پرانے زمانے میں, آپ کچھ بھی بات کر سکتے, اب نہیں کر سکتے. ہندوؤں کے بارے میں بات کریں گے, سکھوں کے بارے میں آپ کو کوئی سکھوں کے بارے میں بات کر کے دکھائے گرو کے بارے میں, کسی کی ہمت نہیں پڑ سکتی. ایسے ہی اور ریلیجنز ہیں جی. اگر آپ جوز کے بارے میں بات کریں گے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا. لیکن وہ بھی بڑے ٹالرنٹ رہے فرینکلی ڈاکٹر صاحب, رہے کیونکہ ان کو ظلم سے دبایا گیا تھا. لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, ابھی بھی میں جب سے کینیڈا میں ہوں, آپ بھی میرے سے پہلے, آپ میرے سے تو بہت پہلے کینیڈا میں ہیں, یہاں پر بھی بہت باتیں موسیس علیہ الصلوۃ والسلام سب ہو جاتی تھی. فلمیں بنی 10 کمانڈمنٹس, جس میں بہت ساری چیزوں پہ جوز کو نہیں وہ ایگری کرتے تھے. لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ ڈاونچی کوڈ غالباً ایک فلم تھی جس میں جیسس کرائسٹ کے بارے میں بہت نیگیٹیولی پورٹریٹ کیا گیا. تو میں یہاں پہ مساگا کی ایک گلی میں واک کر رہا تھا, وہاں چرچ تھا, بڑے کرسچنس دکھی تھے. تو چرچ کے باہر یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاونچی کوڈ از جسٹ اے فلم. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کرسچینٹی میں یہ ایک, اب آج کی کرسچینٹی یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے تو یہ دیکھا کہ آج کے جو کرسچنز ہیں وہ بھی اب تھوڑے تھوڑے ریئیکشنری ہونا شروع ہو گیا. پہلے یعنی آج سے 10-15 سال پہلے وہ انسیکیورٹی یا سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا, وہ واقعی ہی لبرلائزڈ ہو چکے تھے. میں لبرل پارٹیوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, ریلیجن کی, ہاں مطلب یہ تو پارٹیاں یہ جو پولیٹیکل ڈرامے ہوتے ہیں یہ تو سب بیکار ہے نا, یہ تو میٹر نہیں کرتے. اس پہ بھی شاید ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہوا یہ ہے کہ اب جیسے اسلاموفوبیا کی مہم چلی, شروع میں ہم نے کہا کہ بھائی اس ٹرینڈ کو, اس فیشن کو نہ بڑھائیں, لیکن اب وہ دنیا میں آہستہ آہستہ کافی کنٹریز میں, امریکہ, کینیڈا میں وہ ایک اسٹیبلش بن گیا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا. اچھا جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ نہیں کوئی دین اسلام کے بارے میں کوئی تھوڑی سی انسلٹنگ بات کریں, تو پھر دوسری کمیونٹیز بھی اب ریئیکشن میں آ رہی ہیں. رائٹ, یہ ایکشن ٹو ریئیکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹو فیورزم کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی 21ویں صدی میں وہ جو برٹرنڈ رسل نے لکھی تھی, ایک آرٹیکل لکھا تھا, وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن,
ٹھیک ہے, اس پہ ہنگامے ہوئے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, ایگری ٹو ڈس ایگری کر کے بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. میری کئی پادریوں سے بات ہوئی تو وہ بھی بہت لبرل تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب جب میں ارلی 2000 میں یہاں پادریوں سے ملتا تھا سب سے, تو سب یہ ذہنی طور پر تھے کہ جی جو مرضی یہ موکنگ ہوتی رہے دھرم کی, ہم برداشت کریں گے. طاہر صاحب آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جب کسی ریلیجن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے جی کہ ہمارا ریلیجن ول بی اوور ٹیکن, یا ہمارے ریلیجن میں کوئی نہ کوئی اب دوسرا ریلیجن جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے, تو اس وقت اس قسم کی جو دماغی حالت ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں بھائی ہمارا کیا بنے گا, کیا ہو جائے گا. تو یہ فیکٹر نہیں آپ کو نظر آتا؟ ڈاکٹر دیکھیے, ریلیجن کو تو خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ریلیجن تو ایک نان ہیومن اینٹی ہے نا, ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کے ماننے والوں کو خطرہ ہوتا ہے. وہی بات. اچھا, میں وہ ان کی اپنے کیا کہتے ہیں ایگوز ہوتی ہیں, اپنی اپنی وہ جیسے کہتے ہیں ان کے کمفرٹ زون بنے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ میں نے جیسے بات کی آج سے 50-60 سال پہلے بڑی اوپن ڈیبیٹس ہوتی تھی. ایون یہ 50-60 سال پہلے کی ڈاکٹر صاحب بات چھوڑیے, ایون 11ویں-12ویں صدی میں, یعنی جو کرسچن صدی ہے, اس میں ایون اسلامک ورلڈ میں بھی بڑی اوپن ڈسکشنز ہوتی تھی, بہت اوپن ڈسکشنز ہوتی تھی, لیکن وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. ایون پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کے زمانے میں بہت ٹالرنس تھی. پرافٹ پہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی, ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ ان کے گھر گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کی ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہوں کہ آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا. What does that show us? کہ وہ کتنے ٹالرنٹ تھے, پیشنس ٹالرنس کتنی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن انفارچونیٹلی 21ویں صدی میں آ کے جب انٹرنیٹ کی انتہاؤں کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کی تباہی, ٹھیک ہے, یہ لائن کہنی چاہیے. اچھا, اب جو لوگ ریئیکشنری ہوتے ہیں, اب کرسچن بھی ریئیکشنری ہوتے ہیں, ہندو بھی کہہ رہے ہیں, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ہی رہ گئے ہیں ٹارگٹ, کہ آپ ہمیں ہی ٹارگٹ بنا رہے ہو, باقیوں کو تو آپ بنا نہیں سکتے. تو وہ ایک ہیومن جو ہے نا انسٹنکٹ کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی ایک آدمی آپ کے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کی رسپیکٹ ہی کیا چل جا رہا ہے اور میرے ساتھ وہ انسلٹنگ ہے, تو میرے من میں بھی آئے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. طاہر صاحب جو میں نے بات کی تھی جی, کہ یہ آزادی کے بعد جو پارٹیاں آئی ہیں جی, اور جو ریجنل پارٹی جو کہ ایک ووٹ بینک کے چکر میں پھنس گئیں, وہ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں کہ وہ بہت خطرناک فیز تھا. اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رول کر رہے ہیں, ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ سب کو ساتھ نہیں لے کے چل رہے تھے, وہ ایک کمیونٹی کو انوائے کر رہے تھے اور دوسری کمیونٹی کو صرف اپنے ساتھ رکھ رہے تھے. وہ بھی نہیں رہے, انت میں وہ بھی ساتھ نہیں رہے. رائٹ, وہ بھی ریجنل پارٹیوں کے ساتھ چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہو. جی, تو اپنے پیروں پہ آپ کو کلہاڑی مارنے والے بھی کئی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو رول تھا فرام 1952 رائٹ جی ٹل 1914 اور 2014 وہ جو وہاں پر پلیزنگ کا جو سٹرکچر تھا وہ بڑا خطرناک ثابت ہوا ہندوستان کے لیے. اور آج جو وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھئی وہاں پر کچھ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, کچھ نعرے لگا رہے ہیں, یہ اس کا رزلٹ ہے, کیونکہ وہ سمرنگ ہو رہی تھی, وہ پیریڈ تھا سمرنگ کا, اب یہ پھٹ گیا. ہاں جی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے میڈیا ہاؤسز, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کوٹ ان کوٹ سو کالڈ آرگنائزیشن, وہ بھی اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے. اس لیے کہ وہ تو این جی او ہیں, ان کا تو کام یہ ہے کہ اپنی روٹی کیسے کھانی ہے اور اپنی گدیوں پہ کیسے رہنا ہے اور کیسے ہم نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے رہنا ہے, ہاں جی, اور لوگوں سے پیسے لینے. وہ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی پیپل ویلفیئر. رائٹ, لیکن نن آف دیم. ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحب ان میں کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتا تھا, ایک زمانے میں, آج سے 40-50 سال پہلے. وہ پرانی باتیں ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوا نا, وہ اب سلوگنیرنگ جو ہے نا نعرے بازی کے حد تک رہ گیا. اس لیے کہ جب یہ دماغ میں آنا شروع ہو گیا کہ پیسہ اکٹھا کرو اور اپنی
جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کی سوچو, forget about others. Right. یہ جو فلاسفی جب آ جاتی ہے تو تب کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ ہوئی ہے, اور یہ پرابلم تبھی سے کریٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال اٹھایا کہ یہ جو اپیزنگ پالیٹکس تھی بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں 1952 سے لے کے انٹل 2014 وہ اپنے ابھی بھی چل رہی ہے اسٹیٹوں میں چل رہی ہے. ارے صاحب آپ بنگال کی بات ویسٹ بنگال کو دیکھیے, نہیں ویسٹ بنگال کو دیکھیے, اور تو اور آپ بہار کو دیکھیے جہاں پر بی جے پی اور نتیش دونوں اکٹھے ہیں, لیکن نتیش اپنی مرضی کر رہا ہے, وہ اس کی اپیزنگ پالیسی ہے. ٹھیک ایٹ دی سیم ٹائم ایسے ہی آپ تلنگانہ میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت یہ منظر وہاں پہ بھی ہے. نہیں تلنگانہ میں کیا, ڈی ایم کے وہاں پہ تامل ناڈو میں, ہاں جی ایسے ہی کیرلا میں تو بالکل ہی کافی الارمنگ سچویشن. کشمیر میں کیرلا سے ذرا بہتر ہو رہی ہے, کیرلا میں مجھ سے بری ہو رہی ہے. ٹھیک, اور بڑے بس دکھ کی بات ہے جو کہ ایک بڑا ہی سیکولر ٹرو مانی میں. اچھا بھارت میں ڈاکٹر صاحب جب یہ سیکولر کا ورڈ آتا ہے نا بھارت کے کانٹیکس میں, تو مجھے اس کے نا ڈکشنری والے معنی کہیں کھو گئے ہیں, وہ ختم ہو گیا سیکولرزم میں. وہ یہ ایک سیکولرزم یہی ہے کہ آپ اپیزنگ پالیٹکس کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب اب تو یہ اپیزنگ پالیٹکس جو ہے بھارت کا مسئلہ نہیں رہا, یہ کینیڈا کا مسئلہ بھی ہے, یو کے کا مسئلہ بھی ہے, یہ تو اب جہاں امریکہ کا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ٹھاک, معاف کرنا, جہاں پر بھی ایک پرٹیکولر کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے وہاں پر یہ ایشو ریز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پرٹیکولر کمیٹی کا مسئلہ نہیں رہا, اب کئی پرٹیکولر کمیٹیز آ گئی ہیں. نہیں پر مسئلہ ایک سے شروع ہوا, دوسری جاگ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دوسری کمیونٹیاں جاگ رہی ہیں. ٹھیک, اچھا اب وہ جاگ نہیں رہی, وہ ایکشن اور ریئیکشن میں آ رہی ہیں کہ بھئی اگر یہ پریولیج اس 1 2 اے بی کمیونٹی کو ہے تو ہم سی ڈی ای کمیونٹی ہیں, تو ہم پھر کیوں نہیں یہ پریولیج لیں. اچھا وہ جو ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب ختم ہوتی جا رہی ہے. امریکہ میں, امریکہ دنیا کا ایک سپر پاور ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جس طرح بائیڈن صاحب نے الیکشن کی کیمپین چلائی تھی وہ اب ان کے ہی گلے پڑ گئی ہے نا. اب میں ذرا سوئچ وہ گیئر کا بدل رہا ہوں, وہ انہوں نے سعودی عرب کو کتنا برا بھلا کہا اس زمانے میں, اس کے محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں کتنے برے لفظ کہے. اب بائیڈن صاحب کو جو اتنے سیزن پالیٹیشین, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے نا کہ ہی از اے ویری سیزن پالیٹیشین, اب ان کو ہی اپنے لفظ نگلنے پڑ رہے ہیں. اس کا سعودی عرب جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو عقل آئی ہے 2 سال کے بعد کہ سعودی عربیہ کا جو رول ہے عرب کنٹریز میں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر یہ اپنی پالیسیاں وہاں پر لاگو نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو سعودی عربیہ کا خیال آیا, نمبر 1. نمبر 2 ان کو یہ خیال آیا کہ سعودی, چاہے آپ اپنے پروڈکشن کتنی کر لو آئل کی, لیکن سعودی عربیہ کے آئل کے بغیر ابھی بھی گزارا نہیں ہے امریکہ کا اور امریکنز کا. تو اس لیے یہ مجبوری جب ہو جاتی ہے نا, دیکھیں 2 مجبوریاں ہوتی ہیں, ایک سوشل اور ایک اکنامک اور پولیٹیکل. یہ 3 مجبوریاں دونوں ہی تینوں کی تینوں اب بائیڈن صاحب کے اوپر پڑ گئی ہیں, اور وہ 3 مجبوریوں میں سے اب جو ہے دورہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے کہے کے مطابق سعودی عربیہ, اسرائیل اینڈ غازہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب غازہ تو وہ عباس صاحب کو ملنے جا رہے ہیں. ہاں, ویورز کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ آج بہت دنوں بعد میں ڈاکٹر صاحب اکٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ کے کویشچنز لیں, آپ کویشچنز لکھنا شروع کر دیں. ہماری بات چیت ہو رہی ہوگی, اگر آپ کے کویشچن ہمارے پروڈیوسر شیوم لکھن پال صاحب کے پاس آئے تو وہ ہمیں اسکرین پہ دے دیں گے, آپ اس کی چنتا نہ کریں گے, تو ہم اس کو آخر میں ایڈریس کریں گے. ہم ان بٹوین بھی ایڈریس کر دیں گے چونکہ آپ کو ہم انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب آپ ہماری آج لائیو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, چونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا یہاں پہ کیا حالات ہو جائیں گے کس وقت. تو اگر آپ کویشچن لکھنا شروع کرنا چاہیں تو کر دیجئے, اسکرین پہ شیوم صاحب ہمیں ترنت دے دیں گے, ہم اپنی بات چیت کو روک کے وہاں سے شروع کر دیں گے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ واقعی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اب وہ جا رہے ہیں چونکہ یوکرین کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا 2 بڑے کرائسس آئے ہیں. تیسرا کرائسس اب وہ اس کو فالو کر رہا ہے. 2 بڑے کرائسس, تیل کا قیمتیں آسمان پہ جانا, فوڈ کی قیمتیں, خاص طور پر گرینز کے ریلیٹڈ. کو ملینز اینڈ ملینز ٹن جو گرینز ہیں وہ اس وقت یوکرین میں بلاک پڑی ہوئی ہیں, چونکہ روس نے رستے بند کیے ہوئے. ٹھیک ہے, رستے بند کیے ہوئے. اچھا وہ جن بیچارے غریب ملکوں کے پاس
وہاں کی عوام اسپیشلی افریقہ، ہاں گرینز پر ہی ان کا ڈیپینڈ ہے نا، جو غریب لوگ ہیں اسپیشلی افریقہ اتنا زیادہ سفر کر رہا ہے. ہاں جی، سارا کنٹیننٹ رائٹ، دے آر سفرنگ اے لاٹ. بہت بہت برا. اچھا اس سے اب جو تیسرا پرابلم جو آ رہا ہے وہ انفلیشن کا آ ہی چکا ہے، وہ تو آلریڈی آ چکا. اور چوتھا جو فالو کر رہا ہے وہ ریسیشن کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایشوز صرف یوکرین کی ایک وار کی وجہ سے بنے ہیں ایک دم سے. یہ صرف ایک ایگو پوتین صاحب کا جو ہے اس کی وجہ سے بنے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ تھوڑا قطع کلامی کرتا ہوں. اس میں صرف پوتین صاحب کی ایگو ہی نہیں ہے، اس میں ویسٹرن ورلڈ کے، مطلب میں پوتین کا سپورٹر نہیں ہوں، یہ میں واضح کر دوں. یہ ہمیں فیئر ہونا پڑے گا. اس میں ویسٹرن ورلڈ کے بھی انٹرسٹ ہے، میں ایگو کو پیچھے کرتا ہوں، اور رشیا کے بھی خوفناک انٹرسٹ ہے. ایک آدمی کا کھیل نہیں ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیلنسکی کو جس طریقے سے انہوں نے اپنا جوکر یوز کیا کارڈز میں نا، جب جی 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 پلے کرو جوکر کا رول ہوتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ویسٹرن ورلڈ نے جس طریقے سے نیٹو نے اس کو یوز کیا وہ بڑا غلط تھا. ایک سمپل سی بات چل رہی تھی پچھلے 2 سال سے کہ یوکرین یہ کہہ دے کہ میں نیٹو میں شامل نہیں ہوں گا. دیکھیے آج کے زمانے میں آپ نیٹو کے ممبر ہوں یا آپ کسی اور سنستھا کے ممبر ہوں، اٹ ڈز ناٹ میٹر اف دیر از اے وار، بیکاز وار ڈزنٹ ریمین دیئر ود ان نیٹو. وار از اے فینومینا، ورلڈ فینومینا، اور اگر نیوکلیئر وار ہو جائے تو اٹ ڈز ناٹ میٹر ویئر یو آر گوئنگ ٹو بی فنشڈ. ہاں جی، کیونکہ آپ نے لڑائی جو ہے وہ بٹن دبا کے کرنی ہے، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، بٹن ہی دبانا ہے اور 10,000 کلومیٹر دور پہ جا کے نیوکلیئر ویپن چلے جانے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت مس یوز کیا زیلنسکی کا، اس کو بار بار یہ کہہ کے کہ نہیں تو اڑا رہا ہے. اب ہوا کیا، 1/3 سے زیادہ آلریڈی رشیا ٹیک اوور کر چکا ہے، ڈسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، وہاں کی اکانومی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ دیر از نو وے یوکرین کین ون دی وار. اٹ may ٹیک رشیا 6 months 8 months but ultimately it will be رشیا. لیکن ڈاکٹر صاحب رشیا بھی اس میں بہت افیکٹ ہوا ہے. ہوا ہے. اچھا رشیا کا جو ایک ملٹری مائٹ تھا وہ لوگوں کے دماغ سے ختم ہو گیا، کیونکہ رشینز تو اس چکر میں تھے کہ ہفتے 10 دن میں کیف یعنی کیپٹل آف یوکرین وہ ہمارے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. زیلنسکی جو ہیں وہ آف کورس جو ایک اس سے پہلے ہوتے تھے ولادیمیر، 2 ولادیمیر ہوا کرتے تھے کئی سال پہلے یوکرین میں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی. ایک پرو رشیا تھے، ایک رشیا میں بھاگ گیا تھا پھر واپس، اور ایک پرو ویسٹ تھے. اب کی بار زیلنسکی آف کورس پرو ویسٹ ہیں. اچھا اب زیلنسکی جو ہیں شاید ان کے پاس بھی کوئی بڑی آپشنز نہیں تھی فرینکلی، یا تو وہ بھاگ جاتے یا شروع میں ہی رشیا کے کیمپ میں آ جاتے. کیمپ میں نہ بھی آتا ہے، یہ کہہ دیتے کہ ہم نیٹو نہیں جوائن کریں گے اور یہاں پر کوئی مسائل ہم نہیں لگنے دیں گے. لیکن بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اب اس نہج پہ صورتحال پہنچ چکی ہے کہ دنیا سفر کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیوکلیئر حادثہ ہو جائے کسی بھی جنگ میں، جیسا کہ ہو سکتا تھا اور ابھی بھی چانسز ہیں سیڈلی انفارچونیٹلی. لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک ہوا ہے وہ دنیا جس طرح کووڈ سے افیکٹ ہوئی تھی نا، اسی طرح تیل کی پرائسز سے، اسی طرح پھر گرین کے ایشو پہ، اسی طرح سپلائی چین پہ افیکٹ ہوئی ہے. The whole world is suffering at this moment. Right. And especially near about 54 countries in Africa, they are suffering a lot. اور جو ایون یورپ میں جو small countries ہیں, they don't have anything to eat. ان کے پاس گرینز کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ایک سپلائی سسٹم جو تھا ان کا. اب کینیڈا از آلسو اے بگ پروڈیوسر آف ویٹ، امریکہ از آلسو اے بگ پروڈیوسر. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب کس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر پہنچائیں، یہ ایک نیا ایشو ہے. دیٹس نمبر 1. کیونکہ یہاں ان ملکوں کی اپنی حالت بڑی خراب ہے ڈیو ٹو دی ہائی پرائسز آف گیس. آج ہی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو پلیوشن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ گاڑیاں 10 سے 15% کم چلا رہے ہیں. افورڈ کرنا دیکھیں نا، ہر آدمی کے بس کا تو نہیں ہے نا افورڈ کرنا $2 ایک گیلن.
$2 لیٹر. لیٹر کینیڈین کینیڈین لیٹر, $2 لیٹر, which means 132 روپیز انڈین میں. انڈین میں. ہاں پاکستان میں یہ بنے گا 320 روپے تقریباً رفلی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کوشچن بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. وائی اسلامک کنٹری ناٹ ریئیکٹنگ فار کلنگز ان انڈیا بی اٹ ادے پور اور امراوتی. دیکھیے بات سچن جی بڑی سیدھی سی ہے. اسلامک کنٹریز جو کو بہت نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا, وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس والوں نے کیا تھا, پھر کویت نے, دبئی نے, اور پھر ایون سعودی عرب کو بھی ایک اسٹیٹمنٹ دینا پڑی تھی نوپور شرما کے کیس میں. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جب جرمنی سے G7 کی کانفرنس سے واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک دن کا اسٹاپ اوور UAE میں کیا تھا, اور اس اسٹاپ اوور میں اسپیشلی جو امیر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں, وہ گئے تھے. وہ عام طور پر لینے نہیں جایا کرتے. وہ ایک جیسچر تھا کہ بھائی ہماری مجبوری سمجھیں کہ ہم اب یہاں پہ اسلامک امہ ہے, اسلامک عوام رہتے ہیں, ان کے کان میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے تو پھر گورنمنٹوں کو پبلک سیونگ کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا پڑتی ہے. نوپور شرما کے سلسلہ میں جو کویت نے, قطر نے اسٹیٹمنٹس دی تھی, یا وہاں کا میڈیا الجزیرہ جو بولتا تھا, ان گورنمنٹس کی ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے نوپور شرما کے کیس کے سلسلہ میں جب قطر نے سب سے زیادہ ریئیکٹ کیا تھا, اس کے دوسرے روز بعد بھارت کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ قطر میں ویسے ہی ان کا پہلے سے دورہ طے تھا, وہ وہاں تھے, تو ان کا بہت ہی ایگزیکٹ ریسیپشن ہوا تھا. تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول تو بڑا ٹھیک تھا, لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے اب انفارچونیٹلی جو اسلامک دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایموشنل ہے. آپ نے بات پھیلا دی, یعنی سوشل میڈیا نے بات پھیلائی, تو وہ ایسے ہی بغیر تحقیق کے آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. اب آپ کا یہ پریسائزلی کہنا کہ کیوں ریئیکٹ نہیں کیا ادے پور کا جو واقعہ ہوا, یا جو مہاراشٹرا میں امراوتی, تو کیوں ریئیکٹ نہیں کیا, تو وہ ریئیکشن تو ان کے ہاں سے نہیں آئے گا نا, کیونکہ وہاں تو ہندو پاپولیشن میجورٹی میں نہیں ہے. وہ ریئیکشن تو بھارت سے آنا چاہیے, اور بھارت سے آیا بھی, آ رہا ہے بھارت سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا, بھارت سے آ رہا ہے. جب تک کوئی نیشن اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو دوسرے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ بڑا سمپل سا, چونکہ آپ بھارت میں یہ جو ادے پور کا واقعہ ہوا, امراوتی میں جو واقعہ ہوا, اس کا ریئیکشن آپ وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا ریئیکشن بھارت سے ہی آنا چاہیے. اگر بھارت سے یہ اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا تو ہوگا. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ کالی فلم کے بارے میں اب کینیڈا میں ہم نے ہندو فورم کی طرف سے ایک ٹویٹ دیا, لیٹر بھی لکھا آغا خان میوزیم کو بھی اور یونیورسٹی جو میٹروپولیٹن ہے, کہ بھائی آپ کوئی ذرا سی اسلاموفوبیا کی بات ہوگی, آپ اس کو تو ٹچ نہیں کریں گے. تو ہاؤ ڈیئر یو ٹچ ہندو سینٹیمنٹ. ٹھیک, تو پھر الٹیمیٹلی ان کو اپنی ویب سائٹوں پہ جا کے یہ لکھنا پڑا, نہیں وہ بین ہو گئی ہے کہ وی آر سوری کہ ہم نے ایک دفعہ اس کی دکھا دیا تھا, وی نو لانگر پارٹیسپیٹ ان دیٹ ایونٹ. تو جب تک یہ شور نہ یہاں کی ہندو برادری اٹھاتی تو وہ سب سوئے رہنے تھے. تو یہ بس نہ سوئے رہیے, ہم آپ سے یہی کہیں گے بھارت پہ کہ آپ اپنے حقوق کے لیے پھر اٹھیں. دیکھیے کنہیا لال کا جو قتل ہوا ادے پور میں, اس کے بعد سارے ہندوستان میں ایک نئے قسم کی لہر جاگی, ایک نئے قسم کی جاگرتی آئی ہندوؤں میں کہ ہاں بھئی یہ ایسے ظلم یہاں پر ہو سکتے ہیں. اور وہ ISI کا بالکل پیٹرن تھا. ہاں, دیر واز نو ISIS جو ہے, ICS جو وہ داعش والے ہیں, ہاں جی, اس کا وہ پیٹرن تھا. تو اس پیٹرن کو کنڈیم کرنے کے لیے جو ہمارے لوگ اٹھے ہیں ہندوستان میں, آئی تھنک دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. رائٹ. وہ بیچارہ آدمی تو بے قصور آدمی ایسے ہی راہ چلتے بالکل مارا گیا, لیکن اس کی قربانی سے یہ ہوا کہ ایک اس میں بھی میں جو وہاں کی راجستھان کی گورنمنٹ ہے اس کو میں رسپانسبل سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے 3-4 دن پہلے پولیس کو انفارم کیا تھا کہ میرے یہاں پر 2-3 آدمی میری دکان کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس کو جو ملنی چاہیے تھی پولیس پروٹیکشن وہ نہیں ملی. So I again think in the same way
that there was some fault on the part of the government. वही अपीजमेंट, Yeah. ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली तो डॉक्टर साहब सर्वे Tag TV and both Tahir sir and Sharda sir, please continue show 2 times in a week. And my second question, what do you think that government change in Maharashtra BJP came in power? डॉक्टर साहब दूसरे हिस्से का जवाब आप दीजिए। मैं देता पहले हूँ, का मैं देता हूँ। महाराष्ट्र का मैं देता हूँ। महाराष्ट्र में देखिए जो पहले अलायंस हुआ था ना बिटवीन अपने शिवसेना और कांग्रेस एंड एनसीपी, वो अनहोली अलायंस था, क्योंकि शिवसेना वाज द फर्स्ट, बाला साहब वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड फॉर हिंदुइज्म and who said that we are the only Hindu party rather than anyone else. तो वो जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी का कत्ले आम उद्धव ठाकरे ने किया। वो अलायंस होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, वो जब अनहोली अलायंस हो जाता है तो फिर वहाँ के आपके अपने पार्टी के जो आदमी हैं वो ये फील करते हैं कि हमारा जो असली लीडर बाला साहब था वो तो कुछ और बात करता था, ये क्या हो गया। तो वो अंदर अंदर से बहुत दुखी हो रहे थे और अल्टीमेटली जब एक वो जैसे होता है ना, हाँ जी, आग का बबला जब वो फटता है तो फिर वो बहुत बड़ा तूफान मचाता है, और यही हुआ। एंड आई होप कि ये जो मसला है ये हमेशा के लिए, कम से कम शिवसेना को ये अकल आ गई कि हम अगर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अलग होंगे तो लोग हमारे से भी अलग होंगे। एंड आई थिंक दिस इज द राइट मूव। देखिए फर्नांडिस जो है, ही शुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर 2.5 years back. He had the largest majority, 106 MLAs, and he should have been the chief minister. जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं डॉक्टर साहब पहले सवाल के आता हूँ। 2-3 उसमें बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा हुआ आपने ये बात की, इसमें हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आएंगे। पहली बात ये कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमारी कोई जो दोस्ती है 22 साल से है, तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो मैं अब अपने आप को बूढ़ा समझने लगा हूँ। तो डॉक्टर साहब जवानी है, ठीक है ना जी, हमारी एनर्जीज कुछ ज़रा कम हो गई हैं। खैर ये तो एक लाइटर नोट में बात है जो है। दूसरा ये कि यहाँ पे ये जो समर वमर है ये बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है। ये जब आता है तो डॉक्टर साहब भी कहीं ना कहीं अपनी मसरूफियतों में निकल जाते हैं, अमेरिका, मैं भी इधर उधर हो जाता हूँ। तो वो मैं आजकल स्टूडियो में वो 5 दिन हम काम करते हैं, 7 दिन तो काम नहीं करते। 5 में से मैं बात उसका 3-4 दिन होता हूँ, ठीक है, और काफ़ी टाइम नहीं होता। तो ये एक टाइम का भी एक मसला होता है। तो समर में तो हम कोशिश करेंगे कि ये होता रहे। जब विंटर आएगा तो फिर हम ज़रा बंद जाएंगे, फिर हम कुछ प्लानिंग करेंगे। एक और जो मसला है, डॉक्टर साहब बहुत एक्सपर्ट हैं कैनेडियन इश्यूज़, कैनेडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं भारत में, वो भारतीय जो इश्यूज़ हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर साहब के साथ मैं कैनेडियन इश्यूज़, जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, उस पर बातचीत करूं। हमारा जो IPTV है वो तो ठीक है, कनाडा के लिए है, लेकिन ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो तो यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे मैं एक और तीसरी बड़ी अहम बात करूँगा, आपने भी गौर किया होगा, अब बेतहाशा यूट्यूब चैनल आ चुके हुए हैं, बेतहाशा। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो डॉक्टर साहब डिस्पर्स हो गए हैं, हजारों में आ चुके हैं। अच्छा चलो, मतलब हमारी तरह के सैकड़ों में तो आ ही चुके जो हमारी तरह बात करते हैं, ठीक है ना जी। वर्ल्ड वाइड तो हर मिलियंस एंड मिलियंस है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब मैंने ये देखना शुरू किया कि लोग तकसीम हो गए हैं। अच्छा, लोग हमसे डॉक्टर साहब फ्रैंकली ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे व्यूअर्स, कि हम एग्जैक्टली वही बात करें जिस तरह वो सुनना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। मेरी ये विनती है कि आप थोड़ी सी बैलेंस बातें भी सुन, अपने माइंड को ओपन करें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब हम आपके विचारों के साथ ही हैं, ये भी मैं बता दूं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर साहब अक्सर, और हम एक ही विचार पे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एंगल ना डिफरेंट लेके आते हैं। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे खुद टाइम नहीं मिलता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किताबों पे मैं डिस्कशन शुरू करूँ। मैंने शुरू की भी थी, लेकिन उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सका। वही डॉक्टर साहब मसला एनर्जी और टाइम का। एक और बात जी, आजकल किताबें पढ़ने का रिवाज खत्म हो चुका है। हाँ, चलिए आगे सुनने आगे, का आगे 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 क्या होता था कि हर आदमी किताब हाथ में लेके बस में बैठता था, सोने से पहले आधा घंटा, मेरी आदत बचपन से जी, सोने से पहले। आजकल मैं ये टाइम और दूसरी जो मैगजीनें मैं सब्सक्राइब करता हूँ वो पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे जिस्ट मिल जाती है। लेकिन ये शौक खत्म हो गया।
اب رات کے سونے جب تک سو نہیں جاتے لوگ, صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک وہ فون کے اوپر ہے. رائٹ رائٹ. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا فون کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہو, مطلب کنٹینیوسلی جی. آورز اینڈ آورز اینڈ آورز آن دا فون. فون پہ. ہاں وہ مطلب میں نے کل ایکسیڈنٹ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. ایک آدمی کراس کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے میں نے کراس ابھی کرنا, ریڈ لائٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور ادھر سے گاڑی مڑ رہی ہے. شکر کرو وہ موٹر سائیکل تھا, نہیں تو آدمی مر جاتا. لیکن وہ اپنی فون پہ لگا ہوا اور آنکھیں بند کر کے جیسے. حالانکہ فون کو ٹیکسٹ پہ دیکھنا یہاں انٹیریو میں لا میں منع ہے, پر اللہ کو کون مانتا. ہاں لیکن جو پکڑا جائے اس کے 3 ڈی میرٹ پوائنٹ ہوتے ہیں, 600. نہیں وہ تو کار میں ہے نا. ہاں. میں پیدل چلنے والے آدمی کی بات کر رہا ہوں. وہ پیدل چل رہا ہے, کراس کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے ریڈ لائٹ ہے, اس کو یہ نہیں پتا نیچے کون ہے, ادھر کون ہے, ادھر کون ہے, وہ اپنے فون کے اوپر ہی لگا ہوا. اچھا, صرف گاڑی چلانے والے کا مسئلہ نہیں ہے, پیڈسٹرین جو پیدل چلنے والے ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور مسئلہ بھی ہے, میں یہ جب لوگ فون پہ چلے گئے ہیں تو میں اپنے بہنوں بھائیوں کو کہوں گا, اور بہت سارے ویسے ڈاکٹر صاحب یہ لوگ کر بھی رہے ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, کہ اب اسی ٹیلی فون پہ آڈیو بکس یوٹیوب پہ, audible.com, اور بھارت میں تو اور اتنے وہ ہیں پلیٹ فارم ہیں, وہاں سے لوگ سن بھی رہے ہیں. اس عادت کو زیادہ ڈالیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم ٹیگ ٹی وی پہ کچھ انٹلیکچوئل ڈسکورسز پر بھی ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم کوشش بھی کرتے ہیں, مگر پھر آپ جو ہیں ایز ویور ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, جس پہ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے, جو بڑی ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے, وہ کوئی مطلب کوٹ ان کوٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا رائٹ ونگ ہندوتوا, میں تو خیر اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, لیکن اس میں بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے بیچاروں نے, ہمارے دوستوں نے, جے بنسل جی نے اور کلیان جی نے, امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی, ہندوازم ان امریکا, جو کافی ٹیبل بک ہوتی ہے نا, پکچرز اور یہ وہ, کہ بھائی ہندوازم کا امریکہ میں اتہاس کیا ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا وہ کوٹ ان کوٹ, کوئی کنٹروورشل بھی نہیں ہے. اس میں جو میں نے شو کیے شاید 1000-2000 ویورز ہیں, چونکہ آپ صرف وہی چسکارے دار اور پولیٹیکل باتیں ہی سننا چاہتے ہیں, اور وہ بھی اپنی مرضی کی. تو تھوڑا سا ہماری آپ سے بنتی ہے کہ ٹھیک ہے, درجنوں سینکڑوں ہماری طرح کے یوٹیوب چینل آ چکے ہیں, ہم بھی انہیں دیکھتے ہیں, لیکن آپ ہمیں حوصلہ دیں تاکہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکورس کو آگے لے کر آئیں. کیونکہ جو باتیں ڈاکٹر صاحب ہم بھی بڑے لمبے سمے سے کر رہے ہیں, ان کو بھی دہرا کے ہم خود بھی تھک گئے ہیں, تھک جاتے ہیں, بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اور باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے, اور بڑی باتیں ہمارے پاس. دیکھیے ورلڈ پالیٹکس ایک اتنی بڑی فیلڈ ہے, ہمیں ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, جبکہ آج کے زمانے میں ورلڈ پالیٹکس پہ بات ہونی چاہیے. چائنا کا کیا افیکٹ ہوگا فیوچر میں, رشیا کی وار کا کیا افیکٹ چل رہا ہے, یورپ میں ہاں جی جانسن بدل گئے, اس کا کیا افیکٹ ہوگا, اکانومی کا کیا افیکٹ ہوگا. ہمیں کنسرن ہونا چاہیے اکانومی کے بارے میں, ہمیں کنسرن ہونا چاہیے انفلیشن کے بارے میں, عام آدمی کی لائف کو جو افیکٹ کرتا ہے, وی شوڈ بی مور ورڈ اینڈ کنسرن اباؤٹ دیٹ. دیکھیے جو پالیٹکس ہے نا, وہ آپ اور میں نہیں چینج کر سکتے. پالیٹکس نے اپنے حساب سے چلتے رہنا, اور جو لیڈر آئے گا, whether you like it or not, you have to accept it. بالکل you have to continue under his regime, اور یہ his or her, whichever regime it is. Right. So there is no question. کوشچن یہ ہے کہ ورلڈ کے بارے میں آپ ہمیں پوچھیے, آپ کہیے کہ ہاں بھی ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یا اوروں کے ساتھ, اگر آپ نے ہندوستان کو جوڑنا ہے, پر ہندوستان سے الگ بھی ورلڈ جو ہے وہ رہتا ہے, اور وہاں پہ آج کل جو اکانومی کی باتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایمرجنگ نیشنز ہیں, دیکھیے برازیل, ساؤتھ افریقہ, جی ایسے جو ایمرجنگ نیشن, انڈونیشیا, ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں. دے آر ایمرجنگ اکانومیز ان دا ورلڈ. ہاں, تو یہ ساری باتیں پھر ہم سوشل ایشوز پہ, فلاسفیکل ایشوز پہ ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے پینلسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب از ون آف دا لیڈنگ دوز پینلسٹ, اور ہیں, پھر ہم اوروں کو لا سکتے ہیں, لیکن آپ میں یہ ایپیٹائٹ ہونی چاہیے. تو میں اس سوال کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور لکھیے کہ آپ میں کتنی ایپیٹائٹ ہے ان میں. آپ ہمارا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے, اس کا جو ای میل ایڈریس ہے tagtvcanada@gmail.com, اس پہ ای میل بھیجیے.
میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ ای میل مجھے فردر فارورڈ کریں، تاکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میں کتنی ایپیٹائٹ ہے براڈر ایشوز پہ بات زیادہ سننے کی. ٹھیک جی. اگلا کویشچن ہے رونق چودھری صاحب کا. میرا نام پہلے لکھا ہوا ہے. کوڈ چائنا بی بیہائنڈ مرڈر؟ کوڈ دس ٹرینڈ بی ویری فار کوارڈ کنٹریز؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چائنا کا کوئی معاملہ ہے. وہ آدمی جو پکڑا گیا ہے وہ نیوی کا تھا، 41 ایئر اولڈ ہے، اور اس نے جو ابھی تک پولیس کو انویسٹیگیشن نے بتایا کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا ایبے جی کو. اب انفارچونیٹلی جاپان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. بہت ہی پیسفل کنٹری ہے جیسا کہ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، لیکن ہیومن سماج ہے. یہ واقعہ ہو گیا. اب جاپان اس واقعے کے بعد بدل جائے گا آف کورس. اب وہ سیکیورٹی جو وہاں کبھی نہیں رہی اتنی سخت، اتنی نیڈی سیکیورٹی کبھی نہیں تھی پولیٹیشنز کے لیے. اب آف کورس وہ اب آئے گی سیکیورٹی. کم سے کم پرائم منسٹر کے لیے. پرائم منسٹر تو چلیے وہ تو ابھی پرائم منسٹر نہیں تھے، فارمر تھے. نہیں، جو بھی ہو اب تو منسٹر کو ملے گی. دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب، جو ایک دفعہ لنڈن میں غالباً انگلینڈ میں ایک ایم پی کو چرچ میں مار دیا تھا، تو اس کے بعد بدلا معاملہ. وہ دیکھیے دنیا بدلتی جا رہی ہے. جو اس وقت جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے مائنڈ کے اوپر، جی دیکھیے اس میں 3 فیکٹرز ہیں. ان امپلائمنٹ از اے میجر فیکٹر. رائٹ. سیکنڈلی دیر از اے ڈپریشن گوئنگ آن ان دا ورلڈ. رائٹ. ہاں جی. اینڈ تھرڈ، لوگوں کو یہ انفلیشن جو ہے یہ مارتی جا رہی ہے. جی یہ تو اب اور بڑھے گی. ہاں مارتی جا رہی ہے. تو لوگ جب ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے دماغ کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو وہ فیکٹر ہے نا. پھر کوکو ایڈ لوگ ہوتے ہیں. ہاں جیسے یہ وہاں پہ شوٹنگ چلتی امریکہ میں، تو انفارچونیٹلی شوٹنگ چلتی. اچھا وہاں پہ یہ ٹھیک ہے، یہ فیکٹرز پیچھے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ایک آپ کا جو کریزینس ہے، میں کوکو ایڈ کو وہ ایسے کریزینس جو ہے وہ آپ انفارچونیٹلی روک نہیں سکتے. یہ کریزینس جو ہے اون اٹس اون، بغیر کسی فیکٹر کے، رائٹ، یہ بھی ہم نسلوں سے آبزرو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کریزینس جب سے انسان بنا نا، جی کیونکہ یہ کریزینس از آلسو اے مائنڈ سائیکالوجی. جی جی. یہ مینٹل سچویشن ہے. رائٹ. جو مینٹل سچویشن ہے اس کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہو یہ آپ کے پاس کا نہیں ہے. جب دماغ کے جی جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں وہ دے آر آؤٹ آف یور ہینڈس. رائٹ. اسی لیے سم ٹائمز جب کورٹس میں جا کے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس وقت ہی واز ناٹ تھنکنگ پراپرلی. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو ہر کرائم کے پیچھے آلموسٹ یہی مسئلہ آپ نکال سکتے ہیں. تو پھر تو کرائم کی پنشمنٹ ختم ہو گئی نا. نہیں ختم نہیں ہوتی، اور لوگوں کو لیسن دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ پنشمنٹ ہے ہی نہیں اتنی. ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم سب انسانوں میں کریزی ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں بندے کا پتر بھی بننا پڑتا ہے لائف دے وچ. مطلب یو کی ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ انفارچونیٹلی. لیکن یہ بھی ہے کہ جب وہ ہارمونل امبیلنسز ایکسٹریم پہ آ جائے، جیسے اسکیزوفرینیا اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، اس میں واقعی پھر آپ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ. جی جگجیت جی کا کوشچن ہے. Aren't Indian Muslims only making fourth way difficult for themselves by carrying out such as zeal activities which not only gives right-wing Hindus but RW Europeans as well? Right wing Europeans. ہاں جی ہاں جی. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ میں نے شروع میں یہ آج کی بات میں یہ کہا تھا کہ جو مسلم کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان کو آگے بڑھ کے آنا پڑے گا، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا ڈسکشن میں، اور ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ ہماری انڈینائز ہونی چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں مکس کریں اور بالکل ایک پارٹ آف انڈیا سمجھ کے چلیں. جب تک یہ سائیکی چینج نہیں ہوگی، ان کی اگر سائیکی یہی ہے کہ نہیں ہم تو صرف ایک ریلیجن ہی ہے، اور وہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ وی آر انڈین فرسٹ دین مسلم، تب تک میں سمجھتا ہوں دیر از اے پرابلم. جی ٹھیک کہا آپ نے بالکل پورا جواب دے دیا. اگلا اگر کوئی کویشچن ہے تو ہم دیکھتے ہیں. نونیت جی کا ڈاکٹر صاحب ہے کہ پلیز گیو اوپینین اباؤٹ G20 ان کشمیر. امپورٹنٹ کویشچن ہے. لداخ میں ہونے جی. جا رہا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا جواب پہلے آپ دیجیے. کوشچن یہ ہے کہ ہندوستان کے جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہندوستان کے ہر حصے کو اپنا حصہ سمجھتی ہے. سمجھنا بھی چاہیے. ہاں جی. اور اگر پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر اروناچل پردیش جائے تو چائنا چلانا شروع کر دیتا ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے, آپ یہاں کیسے آ گئے. لیکن کیا آپ دنیا کی باتیں سنو گے یا اپنے حساب سے؟ اپنے حساب سے. اس میں یہ ہے کہ چائنا کیا اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا لداخ میں یا نہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس نے کرٹیسائز کیا. پہلے پاکستان نے کرٹیسائز کیا کیونکہ پاکستان کا تو یہی کام ہے, کلیم ہے اس کا یہی کام ہے. اچھا, پھر چائنا نے بھی کیا کرٹیسائز کہ بھئی جو کنٹروورشل ایریاز ہیں وہاں پر نہیں کرنی چاہیے. لیکن انڈیا نے صاف جواب دے دیا کہ ہم لداخ میں ہی کریں گے. حالانکہ انڈیا نوز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ارینج G20 ان لداخ کیونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر ویسا نہیں ہے. لیکن وہ ایک کریٹ کریں گے. میں آپ کو آج بتا دوں, جیسے آپ نے یہ بادشاہ ہے نا ہمارے عرب کنٹریز کے, اور ان کے ٹینٹوں میں دنیا کی سب چیزیں ہوتی ہیں, اس قسم کے وہاں پہ اسٹرکچر کریٹ ہوں گے. اور جتنے بھی لیڈر آئیں گے اور ان کے ساتھی آئیں گے ان سب کی بہت اچھی دیکھ بھال ہوگی. آئی تھنک اٹس اے رائٹ اسٹیپ ان اے وے. ڈاکٹر صاحب بالکل, میں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں, بہت ہی بڑھیا اسٹیپ ہے. اور میں واقعی کریڈٹ دیتا ہوں مودی جی کی سرکار کو کہ بہت یونیک لیا, چونکہ کشمیر میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی لداخ میں ہاں کوئی انڈیا کی کانفرنس ہو سکے ایک زمانے تک. یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ریووکیشن سے پہلے تو ان کا ہی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ یہ آرٹیکل ہٹ جائیں گے. ٹھیک, اب وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی, اور وہ بھی ڈاکٹر G20 تو انٹرنیشنل لیول کا بہت ہی بڑا لیول ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا کے جو رچ 20 کنٹریز ہیں وہ اکٹھے ہوں گے, اور وہ بھی کشمیر میں. بہت ہی بڑھیا سٹیپ ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں بھارت کی سرکار کو کہ وہ جو ٹیبوز ہیں, وہ جو اسٹیریوٹائپ ہے, توڑ دیے انہوں نے. وہ توڑنے ضروری بھی تھے, بہت ضروری تھے, اور بہت بڑا سٹیپ ہے. 21st سینچری میں اٹ از ویری امپورٹنٹ. یس جی. ٹیگ ٹی وی, ول چائنا بائیکاٹ G20 if some meetings happen in لداخ. پھر چائنا G20 سے باہر نکل جائے گا نا, اس کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں آپ کے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے وہ آئے گا بالکل وہ آئے گا اور وہ اٹینڈ کرے گا ود پروٹیسٹ. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ ود پروٹیسٹ آئی ایم اٹینڈنگ. ہاں, لیکن وہ وہاں پہ آ کے پروٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ باقی قوموں کو بھی تو فیس کر رہے ہیں نا. باقی جو G18 ہیں, انڈیا اور چائنا کے علاوہ باقی جو 18 نیشن ہیں, ان کو بھی تو فیس کر رہے ہیں نا. آئی تھنک ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ چائنا آئے گا نہیں آئے گا, بٹ آئی تھنک چائنا ول پارٹیسپیٹ. میرا بھی یہی خیال ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اتنا بڑا ٹریڈ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنا ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ وہ بڑے فورم سے باہر تو نہیں جانا چاہیے. 80 بلین کا بزنس ہو رہا ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. آپ تو سنا ہے 100 کو کراس کر گیا. جی سرویش جی کا ہے, وٹ ڈو یو تھنک سپریم کورٹ گیو کلین چٹ پی ایم مودی آن گودرا, پلیز گیو بوتھ یور اوپینین. دیکھیے, میں پہلے اوپینین دیتا ہوں. سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے ایک اور بھی فیصلہ دیا, وہ جو ادے پور کے سلسلہ, فیصلہ تو نہیں تھا, آبزرویشن دیا, جو مطلب میں ایگری نہیں کرتا پرسنلی. میرے پاس اس کی لاجکس بھی ہیں, لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا ججز کا ہے پوائنٹ آف ویو. جو ورڈکٹ نہیں تھا غالباً, ایک آبزرویشن. ٹھیک ہے, جو مودی جی کے بارے میں دیا یہ تو اس سے پہلے بھی کورٹس دے چکی ہیں, یہ کوئی نیا تو تھا نہیں. ٹھیک ہے, صرف یہ تھا کہ یہ پھر سے ایک بار کیا, اور میں اس کو پرسنلی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, چونکہ اتنا نیفیریس اور گھٹیا جو پروپیگنڈا ہے بغیر کسی کانٹیکس کے, جیسے مودی جی جو اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, چیف منسٹر تھے, ان کے خلاف چل ہی آ رہا ہے. تو اب تو وہ جو امت شاہ جی نے کہا کہ اب تو وہ لوگ جو یہ سب کچھ زہریلا پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ معافی مانگے ایٹ لیسٹ. تو بڑا وہ کلین چٹ جو دی ہے, پرسنلی آئی ایگری ود اٹ. امت شاہ جی نے یہ بھی کہا کہ جیسے شیو جی نے زہر کو اپنے گلے میں رکھ لیا تھا, ایسے یہ 20 سال زہر پیتے رہے ہیں ڈفرینٹ انکوائریوں کو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے اگینسٹ انکوائری مت کرو, اور انہوں نے ہر انکوائری کا جواب دیا. 20 سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے کہ یس, کسی بھی ایشو میں مودی نہیں انوالوڈ پرسنلی. بڑی امپورٹنٹ ہے. جی, ایک دو سوال اور لیتے ہیں.
دو سوال سچن جی کا ایک اور سوال ہے, ڈز مدرسہ شوڈ بی بینڈ اور نیشنلائز, دا کریکولم شوڈ بی ریوائزڈ. یہ میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. دیکھیے مدرسہ کو اگر آپ ریگولر ٹیچنگ بچوں کے لیے آپ بنا دیں, نام بے شک اس کا مدرسہ رہے, تو اس کا ریگولرائز ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح باقی ڈاکٹر صاحب تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ریگولرائز ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جو باقی سکولز ہیں ان کا جو سلیبس ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں مادر پہ در آزاد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ باقاعدہ منسٹری سے اپروو ہوا ہوتا ہے. تو وہی اپیزمنٹ کا ہی یہ بیماری ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. مدرسہ ہو, کیتھولک سکولز ہوں, کوئی بھی ہو, ان کا جو بھی سلیبس ہے اس کو ریگولرائز ہونا ہوگا. ان کو جو سسٹم ہے ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم, اسی طریقے سے چلنا پڑے گا. دیکھیے مدرسہ جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن بنتی جا رہی ہے فار دی سو کالڈ, آپ کہہ سکتے ہیں اگریسو اینڈ ریڈیکل اسلامک. سو مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا 1 گھنٹے کا ہمارا دھارمک پیپر ہوتا تھا, کلاس ہوتی تھی 1 گھنٹے کی. وہ کلاس آپ ایک ریلیجیس کلاس رکھیے 1 گھنٹے کی, باقی ریسٹ آف دا آل دوز جو یو جی سی نے بنائے ہیں رول اینڈ ریگولیشن, اسی کے مطابق چلنا پڑے گا ہندوستان میں. جب تک یہ نہیں ہوگا, نیکسٹ اسٹیپ آئی تھنک دس از واٹ دے شوڈ ٹیک. جی, اور مدرسہ اور ہر پرائیویٹ اسکول کو اسی ایک ہی لیول پہ لے کے آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹائم اب آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, پھر بھی ہم ایک آخری کویشچن لیتے ہیں. میوریک لائف ان کا اکاؤنٹ ہے, اس کانگریس از دا بگیسٹ ٹریٹر اف ہی از ان دا اپوزیشن سائڈ. میرا خیال راہل جی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ ہی جواب دیجیے. دیکھیے بیسیکلی کانگریس تو اب ختم تو ہو چکی ہوئی ہے, اور راہل جی نے ہی کانگریس کو ختم کیا. لیکن وہ دوبارہ ریوائیو تو ہو نہیں ریوائیو نہیں سر. وہ بی جے پی کے پاس 2 سیٹیں زمانے میں ہوتی تھی. نہیں, وہ دیکھیے بی جے پی کی جو فلاسفی تھی نا, وہ فیملی فلاسفی نہیں تھی, وہ فیملی اورینٹڈ نہیں تھی. یہ فیملی اورینٹڈ ہے, اور یہ فیملی اورینٹڈ سے جہاں بھی ان کے بیچ میں کوئی اچھا دماغی آدمی آتا ہے وہ وہاں پر ٹک نہیں سکتا. اور جب تک آپ اپنی آرگنائزیشن کو ایکسپینڈ نہیں کرتے ود دی انٹلیکچوئلز, ود دوز پیپل ہو آر سنسیئر, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. راہل گاندھی نے صرف ایک ہی کام کیا, جب ایک لیڈر یہ کہہ دے کہ جس نے نکل کے جانا کانگریس سے نکل جائے, آئی ڈونٹ کیئر, تو آپ اپنی پارٹی کو خود ہی یہ کہہ رہے ہو کہ اچھا بھائی ہم تو اب ختم ہو رہے ہیں, آپ چھوڑ دو. ہوا کیا, جتنے بھی اچھے دماغ آئے وہ وہاں سے نکل کے ان کو بی جے پی کو فائدہ ہو گیا. وہ سارے کے سارے آج بی جے پی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی منسٹرز ہیں, کوئی کچھ ہے, چاہے مدھیہ پردیش میں لے لو, چاہے سینٹرل گورنمنٹ میں لے لو. جی, سو بیسیکلی دس اٹ سیلف از اے فالٹ آف دی کانگریس پارٹی, اینڈ کانگریس پارٹی کین ناٹ کم ان اٹس اینی شیپ انلیس اینڈ انٹل ان کا جو فیملی موہ مایا وہ ختم ہو. فیملی موہ مایا ختم ہونا بہت ضروری ہے. اٹ مسٹ بیکم اے پارٹی لائک اینی ادر پارٹی. بہت بہت شکریہ ویورز, آج آپ نے ہمارا شو دیکھا. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب آخر میں کنکلوڈ کریں, میں آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو پے پال, پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ. آخر میں وہی بات جو بیچ میں ایک کویشچن پہ آئی تھی وہ میں ضرور دہراؤں گا کہ میں بھی اور ٹیگ ٹی وی بھی, ڈاکٹر صاحب بھی, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈائیورس اوپینینس دیں اور بہت سارے اور ایشوز پہ بات کریں, بہت سارے سبجیکٹس لے کر آئیں, لیکن اس کے لیے ہمارے سبسکرائبرز اور ویورز میں بھی وہ ایپیٹائٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ میں وہ ایپیٹائٹ ہے, مجھے یہ پتہ ہے, لیکن آپ اس کا اظہار کیجئے اور ہم اس ایپیٹائٹ کو کریٹ بھی کریں گے کوئی ایسے پروگرامنگ کر کے آنے والے دنوں میں. تو ہم اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھیں گے, آپ بھی اپنی طرف سے اپنے ذہنوں کو ذرا اور پرواز دیجیے. آج کا شو میری طرف سے دیکھنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے بنتی ہے کہ وہ کنکلوڈ کریں. جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو دنیا کی پرابلمز ہیں وہ صرف ہندوستان, پاکستان اور چائنا نہیں ہے. اس وقت 192 کنٹریز ہیں ورلڈ میں, تو دیر از نو ہارم اف وی کین enlarge program to different parts of the world also along with India, Pakistan, کیونکہ وہ کور ایشوز ہیں, وہ تو ایشو ہم ڈسکس کرتے ہی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم
ادر ایشوز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. آئی ایم پریٹی شیور آپ 1000 ٹی وی چینل دیکھ لو لیکن اس قسم کا انڈیپینڈنٹ ویوز والا ٹی وی چینل آپ کو شاید ہی کہیں ملے. سو پلیز سپورٹ ٹیگ ٹی وی ایز مچ ایز یو کین. وش یو آل دا بیسٹ فار دا ویکینڈ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.